امریکہ ایران اسرائیل جنگ کا حصہ بن گیا. 7 B-2 بمبار طیاروں سے 3 ایرانی جوہری تنصیبات پر بمباری. فردو، نتنز اور اصفہان پر 30,000 پاؤنڈ وزنی 16 بنکر بسٹر بم گرائے. 30 ٹوماہاک میزائل بھی داغے. صدر ٹرمپ نے کہا اب امن ہوگا یا ایران کے لیے سانحہ. حملے کے لیے بھارتی فضائی حدود کا استعمال. امریکی سیکریٹری دفاع پیٹ ہیگسیت کہتے ہیں آپریشن مڈ نائٹ ہیمر کا مقصد ایرانی ایٹمی قوت کا خاتمہ تھا. سینٹرل کمانڈر بولے بمبار دھوکہ دینے کے لیے بحر الکاہل کی طرف گئے. خفیہ مشن سے واشنگٹن میں صرف چند لوگ ہی آگاہ تھے. امریکہ جواب کا انتظار کرے، جارحیت کا جواب ضرور ملے گا. صدر مسعود پزشکیان کی فرانسیسی صدر سے گفتگو. کہا ایران نے جنگ شروع کی ہے، نہ چاہتے ہیں جنگ جاری رہے. اپنے دفاع میں جو کچھ ہوگا وہ کریں گے. سپریم لیڈر پر کوئی بھی حملہ صورتحال کو انتہائی سنگین کر دے گا. ایران کو ایٹمی تنصیبات پر امریکی حملوں کی خبر پہلے سے ہی مل گئی تھی. یہ اطلاع امریکہ نے دی یا کسی اور ملک نے؟ ایران اپنے اثاثوں کو بروقت منتقل کرنے میں کامیاب ہو گیا. اس کی تصدیق امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز سے بھی ہوتی ہے. اخبار کے مطابق صدر ٹرمپ نے آپریشن کو کامیاب قرار دیا. اسرائیلی ملٹری کہتی ہے نقصان ہوا لیکن پلانٹ تباہ نہیں ہوا. امریکی حملوں سے زخمی افراد میں تابکاری کی علامات نہیں ملی. ایرانی وزارت صحت کی تصدیق. ہلال احمر کے مطابق حملوں سے 11 شہری زخمی ہوئے، 7 تاحال زیر علاج ہیں. ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی آج روسی صدر پیوٹن سے ملاقات طے. امریکی حملے سے متعلق مشاورت کی جائے گی. کہا روس ہمیشہ ایران کا دوست رہا ہے. روس نے حملوں کو بین الاقوامی قوانین کی سنگین خلاف ورزی قرار دے دیا. وزارت خارجہ نے کہا کشیدگی میں اضافہ خطرناک ہے. چین کا فوری مذاکرات کا مطالبہ. ایرانی پارلیمنٹ کی آبنائے ہرمز کی بندش کی منظوری. ایرانی میڈیا کے مطابق بندش کا حتمی فیصلہ سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کرے گی. آبنائے ہرمز کی ممکنہ بندش سے عالمی معاشی بحران، خام تیل کی قیمتوں میں اضافے کا خدشہ. نیو یارک میں سیکیورٹی کونسل کا ہنگامی اجلاس طلب. ایران کی جانب سے بلائے گئے اجلاس کی پاکستان کی حمایت. ایران جوابی کارروائی سے باز رہے. حملہ کیا تو اب تک کی بدترین غلطی ہوگی. امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی دھمکی. کہا ایران کے ساتھ سفارتکاری کی پیشکش اب بھی موجود ہے. ایران میں حکومت کی تبدیلی امریکہ کا مقصد نہیں. برطانیہ کا مزید فوجی ساز و سماعت مشرق وسطی منتقل کرنے کا اعلان. وزیر اعظم کیئر سٹارمر کہتے ہیں فیصلہ اپنے مفادات اور اتحادیوں کے تحفظ کے لیے کیا. زیادہ توجہ ایران اسرائیل جنگ روکنے اور بات چیت پر مرکوز ہے. برطانوی وزیر اعظم جنگ میں شمولیت سے متعلق جواب دینے سے گریزاں. فرانس، جرمنی، امارات، سعودی عرب، مصر، لبنان کا مذاکرات پر زور. ترکی، کیوبا، چلی، میکسیکو اور وینزویلا کی امریکی حملوں کی سخت مذمت. حملے اقوام متحدہ کے چارٹر کی سنگین خلاف ورزی قرار. انتونیو گوتریس کہتے ہیں امریکی حملے تناؤ میں خطرناک اضافہ ہیں. آگے بڑھنے کا واحد راستہ سفارتکاری ہے. امریکی حملے کے بعد سعودی عرب سمیت خلیجی ممالک میں سیکیورٹی ہائی الرٹ. امارات کے صدر، امیر قطر اور سعودی ولی عہد کا رابطہ. خطے کی سیکیورٹی کی صورتحال پر مشاورت. بحرین میں گاڑیوں کو عام شاہراہوں پر آنے سے روک دیا گیا. کویت میں شیلٹرز بھی قائم. ایران کا اسرائیل پر بھرپور حملہ. پہلی بار خیبر شکن میزائل داغ دیے. تل ابیب اور حیفا میں 14 اہداف پر حملوں سے ہر طرف تباہی. بن گوریون ایئرپورٹ بھی تباہ. اسرائیلی فوج کی سافٹ ویئر کمپنیاں، پاور پلانٹ، آئل ریفائنری، ایئر بیس، اسرائیلی سائبر کمانڈ سمیت دیگر مقامات کو شدید نقصان. پاسداران انقلاب کا کہنا ہے مزید خطرناک میزائل استعمال ہونا باقی ہیں. اسرائیل کا ایران پر حملوں میں اہم کامیابیوں کا دعویٰ. 30 لڑاکا طیاروں کے درجنوں حملے. یزد میں خرم شہر بیلسٹک میزائلوں کے ذخیرے کو نشانہ بنایا. اصفہان، بوشہر اور اہواز میں میزائل لانچنگ پلیٹ فارم تباہ. ڈرون گودام اور فضائی دفاعی بیٹریوں کی تیاری کا مقام بھی تباہ. کئی ایرانی فوجی جاں بحق. امریکی حملوں کے بعد ایران میں شدید احتجاج. وسطی تہران میں ریلی. بڑی تعداد میں لوگ سڑکوں پر نکل آئے. صدر مسعود پزشکیان کی بھی احتجاج میں شرکت.
मशरक़ वस्ता में जंग तफसीली मुशावरत के लिए कौमी सलामती कमेटी का इजलास आज दिन 12 बजे तलब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सरबराही करेंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनी दौरा अमेरिका पर एतमाद में लेंगे। इजलास में बड़े फैसलों का इम्कान। वज़ीर आज़म का ईरानी सदर से टेलीफोनिक राब्ता। इसराइल की बिला इस्राइल जारियत की शदीद मजम्मत। अमरीकी हमलों पर तहफ़्फ़ुज़ात। इसराइल के नाकाबिले शिकस्त होने का तस्वुर रेजा रेजा हो गया। ख्वाजा आसिफ का एक्स पर बयान लिखा, 50 साल से पाबंदियों का शिकार ईरान नाकाबिले शिकस्त बना हुआ है। टुकड़े होती मिलिट्री क़ुव्वत को बचाने के लिए उन्हें अमेरिका चाहिए। Call for the urgent attention of the international community by a peaceful resolution must not be aimed at legitimizing the status quo. Illegal and lopsided solutions cannot be unilaterally imposed. Only those solutions could bring the lasting peace which are in conformity with the international law and UN Charter. भारतीय गैर जिम्मेदाराना इकदामात से खित्ते के अमन को खतरा है। जनूबी एशिया में पायदार अमन के लिए मसला कश्मीर का हल नागुज़ीर है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का इस्तांबुल में कश्मीर के हवाले से OIC इजलास से खिताब। वज़ीर आज़म इसहाक डार का खिताब, कहा UN करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर का हल चाहते हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात, पाक अफगान ताल्लुकात पर गुफ्तगू। इसहाक डार ने अफगान हम मनसब मुल्ला अमीर मुत्तकी से कहा, अप्रैल के बाद दो तरफ़ा ताल्लुकात तिजारत में बेहतरी आई। सीपेक में शमूलियत का खैर मकदम। DGISPR की कराची में मुख्तलिफ मज़ाहिब और समाजी हलकों से खुसूसी मुलाकात। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने कहा, पाक फौज जदीद हिकमत अमली के साथ दुश्मन को जवाब दे रही है। मुत्तहद रहेंगे तो कोई ताकत हमें शिकस्त नहीं दे सकती। जिहाद का ऐलान सिर्फ रियासत कर सकती है, किसी फर्द या ग्रोह को ये इख्तियार हासिल नहीं। खुजदार में दहशत गर्दों का हमला, कबायली रहनुमा मीर अताउर रहमान मेंगल जाँ बहक। बेटे समेत 4 अफराद जख्मी। अताउर रहमान मेंगल साथियों के हमरा आड़ूजी जा रहे थे। मुल्क में गरज चमक के साथ बारिश, गर्मी की शिद्दत में कमी। KP और पंजाब में बरसात। खैबर पख्तूनख्वा में हालिया बारिशों से 2 बच्चों समेत 6 अफराद जाँ बहक, 5 जख्मी। PTMA के मुताबिक 7 घरों को बारिश और आंधी से नुकसान पहुंचा। और नेशंस हॉकी कप में दूसरी पोजीशन लेने वाली पाकिस्तानी टीम लाहौर पहुंच गई। फेडरेशन के अहदेदारान ने अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट पर पुरतपाक इस्तकबाल किया।